دیکھیے دین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو دین تو شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے. لہٰذا جب بھی کسی مسئلے میں آپ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ تمام انبیاء کا اسوہ دیکھیں گے. شادی کا مسئلہ زیر بحث ہے تو شادی کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس اسکیم کا آغاز کیا تو ایک مرد اور ایک عورت وَبَثَّ مِنْهُمَا ان دو سے آگے نسلیں بڑھائیں. تو اگر آپ خدا کی نظر سے دیکھیں تو دنیا میں وہ اسکیم شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو آئیڈیل دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت. یہ دیکھیے کہ شادی انبیاء ہی کی تاریخ میں دیکھ لیں تو میں دو انبیاء کا آپ کو نام بتاتا ہوں، انہوں نے شادی کی ہی نہیں. سیدنا مسیح نے نہیں کی، سیدہ یحییٰ نے نہیں کی. اب سیدنا یحییٰ ہوں یا سیدنا مسیح ہوں، انہوں نے شادی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں ایک شادی بھی کی گئی، شادیاں نہیں بھی کی گئیں. سیدنا ابراہیم کو دیکھیں تو وہاں پر شادیاں کی گئیں کیونکہ ایک بچے کو یہاں چھوڑنا ہے، ایک کو وہاں لے کر جانا ہے، اس کی پرورش پرداخت نگہداشت کے لیے ضرورت ہے. رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر 11 شادیاں. تو اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو مذہبی روایت ہے اس کے اندر تو شادیوں کی کثرت کی ترویج کی گئی ہے، تو اس پہلے سوال کو اپنے ذہن میں واضح کر لیں کہ مذہبی روایت میں ایک شادی بھی ہے، نہیں بھی ہے، ایک سے زائد بھی ہیں اور بہت زیادہ بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں مذہبی روایت میں، تو اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے، کوئی وجہ ہے. مثلا سیدنا مسیح کی مثال لے لیں. سیدنا مسیح کہتے ہیں کہ میری قوم کے اوپر تو عذاب کا کوڑا برسنے کو تیار ہے اور میں شادیاں کر کے گھر بساؤں. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک خارجی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ نے شادی، ایک ایمرجنسی کی صورتحال کے ساتھ ایک معاملہ ختم ہونے لگا. یعنی دین کے مشن ہی میں ایک ایسا تقاضا پیدا ہو گیا کہ بعض انبیاء نے شادیاں ہی نہیں کی. آگے بڑھیں، انبیاء کی روایت کو ایک طرف رکھیں، یہ جو عام لوگ ہیں ان عام لوگوں کی تاریخ کو دیکھیں، ابتدا سے دیکھیں. لوگ اس میں شادیاں نہیں بھی کرتے تھے. قبائلی معاشرے میں اگر آپ نے خاندان کی طاقت کو اپنی سیکیورٹی کے لیے مضبوط بنا کر کھڑا ہونا ہے تو بہت ساری شادیاں کرتے تھے. پوری دنیا میں ہر کلچر میں. اس لیے کہ وہاں پر نہ تو کوئی پولیس ہے، نہ کوئی آرمی ہے، نہ کوئی سرکاری تحفظ ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی دستور ہے. آپ کے بچے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ بچے وہ آپ کا تحفظ بنتے ہیں. تو وہاں پر کیا کوئی علمی طور پر یہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ وہاں تو بقا کی جنگ ہے شادی کرنا. لوگ شادیاں کرتے ہیں، وہ بچے ہی ہیں جو اس ادارے یا خاندان کے تحفظ یا اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کی ضامن بنتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں، انبیاء کی روایت میں آپ نے دیکھا تو وہاں پر یہ ساری مثالیں ملتی ہیں. دنیا کی روایت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی ایک دنیا کے اندر ضرورت کے تحت رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ اس لحاظ سے ایک بہت مختلف اور منفرد معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ تعدد ازواج کا یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی کو، تو آپ نے پوری زندگی میں جب ہم کہتے ہیں نا شادیاں کرنے کا الزام لگاتے ہیں یعنی بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ شادی انسان کرتا ہے بالعموم کس مقصد کے لیے؟ بھئی نفس کی خواہش ہے، خواتین زیادہ ہوتی ہیں، آپ کا اس سے گھر در بڑھتا ہے، آپ کی ضروریات زندگی میں فراوانی آتی ہے، آپ کے تعلقات میں وسعت آتی ہے. گویا انسانی ارج ہوتی ہے زیادہ شادی کرنا. یعنی آپ نے دیکھا کہ معاشرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور انسانی ارج بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں اور قبائلی معاشرے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ ضرورت موجود ہے کہ زیادہ شادیاں کریں، تحفظ کے لیے کریں. اس دور کا عرف ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی خواہش سے صرف اور صرف جو شادی کی ہے یعنی ایک اپنی بیوی کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ ایک شادی ہے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی ہمارے مسلمانوں ایک شادی کے لیے اپنے ریزنز. ایک شادی. مسلمان جو اس وقت دنیا بھر میں اس آرگومنٹ کے سامنے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو اس اعتماد کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اس معاشرے میں کھڑا ہونا چاہیے ہے کہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ کاغذ قلم لے کر پلیز اس چیز پر اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں زندگی میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے مطالعے کو ایز اے کیس اسٹڈی لے کر چلیں. بس اگلے 10 منٹ کاپی پینسل لے کے اب all yours, the floor is all yours. آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک حسین و جمیل نوجوان، ایک بڑے خاندان، ایک بڑے قبیلے کے ایک ایسے ذہین اور فتین آدمی کہ جس سے شادی کی خواہش عرب کی ہر عورت رکھے گی.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شادی کا انتخاب کیا تو آپ 25 سال کی عمر کے ہیں، ایک جوان رانا کی عمر 25 سال، لیکن آپ نے جو انتخاب کیا وہ اس وقت اپنے سے بڑی خاتون کا انتخاب کیا. گویا یہ وہ واحد اور پہلا انتخاب ہے کہ جس میں بالعموم یعنی انسان نوجوان اس نوجوانی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم عمری کو تلاش کیا جاتا ہے، یا چھوٹی ہو یا چھوٹی عمر کو تلاش کیا جاتا ہے. اچھا معاملہ بھی کیا ہوا آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے اپنے عمل سے ایک کاروبار میں شراکت کی ہے، ایک کاروبار میں آپ نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں، تو وہ خواہش پیدا ہوئی ہے دوسری طرف سے. وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جو شادی ہونی ہے اس ہونے والی شادی کے لیے بھی ایک نیچرل ماحول پیدا ہوا، اور آپ کا انتخاب وہ خاتون جن کے 2 شوہر پہلے گزر چکے ہیں، بالکل جن کی اولاد پہلے ہو چکی ہے، گویا آپ اس بیوہ خاتون سے اپنی زندگی میں شادیوں کا آغاز کر رہے ہیں. یہ وہ خاتون ہے، بالکل یہ پہلی شادی ہے جو آپ نے کی. اس کے بعد سیدہ خدیجہ کے رخصت ہونے تک آپ نے یعنی 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے، 25 سال کی کم و بیش رفاقت ہے، 50 سال تک یعنی یہ وہ عمر ہے کہ جس کے اندر انسان میں اگر خواہش ہو زائد شادی کرنے کی ضرورت ہو، اس کے دل میں کوئی اس طرح کا امکان ہو، عمر کا تقاضا، آپ کی جو انسان کے اندر خدا نے یہ انسٹنکٹس رکھ دی ہیں اس کا تقاضا، اس سب کے باوجود 25 سال آپ نے ان خاتون کے ساتھ گزارے اور کبھی کسی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دی. یہ پہلی شادی ہے کہ جس کے اندر آپ کی 63 سال کی زندگی ہے نا، 90% سمجھے 85% زندگی گزر گئی آپ کی، آپ نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یعنی 55 کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تقریباً 50 کے ہو گئے. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو 25 سال آپ رہے تو 50 سال کی عمر ہو گئی. اپنی جوانی کا پیک گزار لی، پوری زندگی کی بنیادیں گزار لی. 50 سال کی عمر ہے آپ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پینیکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب مال و دولت بھی موجود ہے، سوشل سٹیٹس بھی موجود ہے، لیکن 20 سال جب تک 50 سال کے نہیں ہوتے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے شادی اپنی نبھائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا وہ دور ہے جس میں آپ نے شادی کی. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رخصت ہو گئیں، بالکل اللہ کا فیصلہ آ گیا. جب سیدہ خدیجہ رخصت ہوئیں تو اس کے فوراً بعد ایک فطری ضرورت موجود ہے، آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اگلے دن نکاح کر لیتے، کسی انسانی نقطہ نظر یا فلسفے کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہ ہوتا، اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے. آج بھی نہیں، آج بھی نہ ہوتا. وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقدام نہیں کیا. رخصت ہو گئیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس عہد کی ایک حکیم اور دانا خاتون، خولہ ان کا نام ہے، ان کا ذکر، ان کی یہ روایت کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی، کتابوں میں آگے ہے. انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب سے خدیجہ رخصت ہوئی ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کچھ بجھے بجھے سے ہیں، یعنی گھر در کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے بعد رسالت کے فرائض بھی ہیں، معاشرے کا دباؤ بھی ہے، اور گھر میں بچے بھی ہیں، گھر کا کام بھی ہے. تو پھر کیوں نہ آپ ایک اور شادی کریں ضرورت کے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو بچیاں ہیں گھر کی، آج کے دور میں تو انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا، قبائلی دور میں آپ نے بکریاں چرانے کے لیے نکلنا ہے تو پیچھے کوئی سیکیورٹی گارڈ تو نہیں بٹھا کے جانا ہے، یعنی ان کا تحفظ، ان کی عزتوں کا تحفظ، اس کے لیے آپ کو گھر در والا ہونا پڑتا ہے. تو رسالت کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑ گیا اس ذمہ داریوں کے لیے، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ آپ گھر پہ نہیں ہیں اور بچے اکیلے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر خولہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. اس موقع پہ آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آپشن موجود ہے. بالکل ایک نیچرل فطری سوال. وہ جواب میں کہتی ہیں کہ ایک سیبہ بھی ہیں اور ایک باکرہ بھی ہیں، یعنی ایک ایسی بھی ہیں جو شوہر دیدہ ہوں اور ایک ایسی بھی جن کی کبھی شادی نہیں، ورجن خاتون موجود ہیں. شادی شدہ ایکس میرڈ بھی موجود ہیں اور غیر شادی شدہ بھی موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بات کر کے دیکھ لیں، دونوں سے بات کر کے دیکھ لیں. یہاں ایک اور ٹریٹ سامنے آتا ہے کہ اگر تو غیر مسلموں کے جو اعتراض ہیں وہ ٹھیک ہوتے تو اٹ واز اے نو برینر فار اے مین کہ غیر شادی شدہ. بالکل، لیکن آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا دونوں میں سے پوچھ لو، دونوں میں سے بات کر کے پوچھ لیں. جب دونوں سے بات کی گئی تو دونوں طرف ہاں ہو گئی. فطرتی طور پہ آپ بہت پیارے انسان. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف خاتون ہیں جن کی عمر اس وقت 50 سال سے زائد ہے، ان کا نام ہے سیدہ سودا بنت زمع. دوسری طرف ہے سیدہ عائشہ. یہ 2 خواتین ہیں جن کا آپشن خولہ لے کر آئی ہیں آپ کے پاس. آپ نے کہا بات کر کے دیکھ لیں. جب بات کی تو دونوں جگہ قبولیت ہو گئی. اچھا، جب دونوں جگہ قبولیت ہو گئی تو اب تو ایک مرد کے پاس یہ امکان موجود ہے نا کہ وہ دونوں کو لے آئے. اچھا، دونوں کو نہ لائے
تو کم سے کم یہ کر لے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کا انتخاب کر لے. ینگر آپشن ہے, انمیرڈ آپشن ہے, اٹس اے نو برینر. اگر آپ اور میں بھی ہوتے تو یعنی جس میں انسان خواہش رکھتا ہو شادی کی, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تو یہ غلط نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن نہیں کی. لیکن نہیں کی. کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمع کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہ گھر پہ آئیں گی, آپ کا ان سے نکاح ہوا. وہ ایک بوڑھی خاتون تھیں اور وہ گھر پہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, لیکن چونکہ آپ دوسری جگہ کہہ چکے تھے اور وہ پیغام بھیجنے کے بعد وہ کیا ڈائنامکس تھے سیدنا عائشہ کی عمر کے, اور وہ کیا ہوا اس کو ہم آخر میں زیر بحث لائیں گے, قبول ہو گئی. تو قبولیت کے بعد جب تک سودا بنت زمع گھر پہ رہیں, آپ سیدہ عائشہ کو اپنے گھر پہ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ایک بوڑھی خاتون یہ محسوس نہ کرے کہ میرا التفات ایک نوجوان خاتون کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت, کہ آپ کتنے سلیم الفطرت اور کتنے فطرتی طور پہ خوبصورت انسان تھے کہ اس وقت بھی آپ کے لیے ہیومن فیلنگز سب سے اوپر تھیں, باقی سب نیچے تھا. کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی دل آزاری نہ ہو, کچھ نہ ہو, نہیں اب شادی کر لی ہے, اب آئی کانٹ برنگ انادر وومن. جی ابھی تک یہ کتنی خوبصورت بات ہے. سو دیٹس وائی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ علمی طور پہ یہ چیزیں جانیں تو صحیح, آپ کا اسلام جو ہے وہ 100 کلو مزید بڑھ جائے. یعنی آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ آغاز کہاں سے ہوا کہ 25 سال کا ایک جوان, 1450 سال پہلے کے ایک عربی نوجوان کی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ اس معاشرے میں کہ جہاں پر شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ شخص 25 سال کی رفاقت ایک خاتون کے ساتھ, اس کے رخصت ہونے کے بعد ایک دوسری خاتون کے انیشیٹو پر دو آپشنز میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے, اس سے 2-2-4 کی طرح بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے پیش نظر کوئی نفسانی خواہش, کوئی ایسا انسانی جبلت کی تسکین, اور وہ بھی اگر ہوتی تو میں اور آپ اس کو بھی چیلنج نہ کر پاتے. کرنی چاہیے بھی نہیں, فطرت تھی, بالکل فطرت. جب تک وہ موجود ہیں گھر پہ, وہ سیدہ عائشہ کو اپنے گھر بھی نہیں لے کر آئے, نکاح ہونے کے باوجود نہیں لے کر آئے, یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی. اور نکاح اس لیے وہاں کیا بیکاز دونوں جگہ پیغام قبول ہو چکا تھا. اور اس زمانے میں پیغام قبول ہو اور پھر آپ نہ کر دیں, اور حضرت عائشہ بیٹی بھی کس کی ہیں, حضرت ابوبکر کی, آپ کے دوست بھی ہیں, تو یہ اس وقت بہت ایک غلط کام تھا سوشلی کہ پیغام قبول ہو گیا اور پھر نہ کر دیں. پیغام قبول ہو گیا, اور جہاں پر سیدہ عائشہ کا رشتہ ہوا تھا اس کو ہم عمر عائشہ میں زیر بحث لائیں گے کہ ہوا کیا, کہ جب وہ پیغام لے کر گئی سیدنا ابوبکر کے پاس, تو آپ نے کہا ان کا تو پہلے ایک جگہ رشتہ ہوا ہے, لیکن جب سے ہم اسلام لائے ہیں وہ لوگ بھی نظریں چرانے لگے ہیں. اب انہوں نے انکار کر دیا, یہاں پر ایک رشتہ آیا ہوا ہے, اس رشتے کی قبولیت ہو گئی ہے, وہاں انکار ہو گیا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اور عقل کی کوئی کسوٹی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے, ایمان لانے کی وجہ سے, ایک قریبی رفیق کے گھر پہ ایک جوان بچی جس کا وہاں انکار ہو گیا, آپ نے ان کو پیغام بھجوایا اور انہوں نے قبول کر لیا, اور قبول بھی اس وقت کے جب وہاں انکار ہو رہا تھا اسلام کی وجہ سے, اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو اس کو نہیں مانتا, میرا تو نکاح ہو گیا. تو یہ اگر رسول اللہ کرتے تو اعتراض کی بات تھی, آپ کا اس کو قبول کرنا تو آپ کی اس حسن اخلاق کا ایک تاریخی نمونہ ہے جو ہم دنیا کو پیش کر سکتے ہیں. مدینے آ گئے تو آنے کے بعد اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جلدی ہوتی کہ ایک غیر شادی شدہ خاتون وہاں پر نکاح ہوئی بھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہجرت سے پہلے ساتھ لے آتے, چلیں ہجرت کر لی ساتھ لے آتے, چلیں ہجرت کے پہلے سال ساتھ لے آتے. سیدنا ابوبکر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں, ہجرت کا دوسرا سال ہے, اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے, یعنی نکاح ہوا ہے, اب تو عائشہ کو قبول فرمائیں, اب تو اپنے گھر پہ آپ لے کر آئیں ان کو. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سودا بنت زمع کے ساتھ عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں, بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان کو گھر پہ لے آئیں, لیکن یہاں پر بھی آپ کا یہ احساس کہ ایک بوڑھی خاتون یہ محسوس نہ کرے کہ ایک جوان کو اس کے اوپر میں لے آیا ہوں. پہلے کس سے بات کی؟ سیدہ سودا بنت زمع سے, اور کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے, نکاح ہوا ہے, یعنی یہاں میں کوئی اپنے انتخاب سے جا کر شادی نہیں کر رہا, کسی کی بچی ہے اور اس کو اب گھر پہ لے کر آنا ہے, تو تمہیں اختیار ہے, رہنا چاہتی ہو کہ جانا چاہتی ہو, میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں کہ تم اس بوجھ میں نہ رہو. تو آپ ان کو دیکھیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور شرف کی اور عزت کی اور تکریم کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں, میرے اب کوئی ضروریات باقی نہیں رہی. عمر کے اس حصے میں تھی, انہوں نے کہا میری تو کوئی اس طرح, تو مجھے آپ رکھیں, یعنی میں آپ کی بیوی رہوں گی, آپ عائشہ کو لے آئیں. یہ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی شادیوں کا. کتنی شادیاں ہو گئیں اس میں؟ 3 ہو گئی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد سودا بنت زمع اور سیدہ عائشہ. بس یہ کل ازدواجی زندگی ہے جو آپ نے اپنی حیثیت بشری میں, جو آپ کی جو جس کو آپ کہتے ہیں نا انسانی تقاضوں کی صورت میں, وہاں پر شادی کی جوانی کے بعد, یہاں شادی کی بچوں کے لیے, اور اس کی یہ صورتحال آپ کے سامنے آ گئی.
اس کے علاوہ اپنی اس بشری حیثیت اور بشری ضروریات کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پوری دنیا کو اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شادی کوئی نہیں کی. لہٰذا سب سے پہلے اعتراض کرنا ہے کسی انسان کے اوپر تو ان شادیوں پر اعتراض کریں. اب یہ 3 شادیاں جو ہیں اس کو ہم نے ریپ اپ کر لیا. اس کے اندر آئی ہوپ کہ آپ کو سارے پہلو جو ہیں وہ سمجھ آ چکے ہوں گے. اسٹارٹنگ فرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ایئرز اولڈ, حضرت خدیجہ, حضرت سودا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی ہے تقریباً 55. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے, ہجرت کے آپ تقریباً کچھ سال کے بعد رخصت ہو گئے ہیں, تو 50-55 سال کی عمر آلریڈی ہو چکی ہے. اب آ گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 8 جو شادیاں تھیں اگلے تقریباً 9-10 سال کے اندر, 8-9 سال 8 سال تقریباً ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 8 شادیاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے بشری حیثیت سے صرف یہ 3 شادی ہیں جن کا معاملہ ہم بتا چکے. یہ معاملہ ان کا بالکل واضح ہے. آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. رسول جب دنیا میں آتے ہیں اللہ کا ایک مشن لے کے آتے ہیں. اس مشن پر کاربند رہنا, کار فرما رہنا, یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹے تو فما بلغت رسالہ, اور کہا کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کی تو ہم رگے جان سے کاٹ کے اپنے پاس بلا لیں گے. اتنی سخت اور اتنی بھاری اور اتنی بڑی ذمہ داری. اس کے لیے آپ نے اپنے خاندان کو چھوڑا, اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, اپنے علاقے کو چھوڑا, آپ ہجرت کر گئے. اس کے بعد وہ لوگ جن کو آپ نے خدا کی بات پہنچائی تھی آپ کی جان کے در پہ ہو گئے اور جنگ پر اتر آئے. ان جنگوں میں آپ کے ساتھی, آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار وہ شریک ہوئے. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے ہجرتیں کی, اس پورے مشن میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جنگیں ہوئیں, شہادتیں ہوئیں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ جو شہداء ہیں ان کی بچیوں کی کفالت کون کرے گا. یہ قرآن میں وہ آیت جس کو ہم بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے, وہ اپیل ہے. آپ اس موقع کی نزاکت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. ان کی ہجرت کے مشن میں شامل ہونے کے لیے, اور یہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے, اللہ نے اپیل کی کہ سب مسلمان آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے ان یتیموں کی کفالت کریں, ان بیواؤں سے شادی کریں. سب صحابہ نے یہ اقدام کیا. کیونکہ مجھے پتا ہے کنٹمپریز کیا سوچ رہا ہوگا. یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادیاں ہی کرنا ضروری تھا, یتیموں کی کفالت ویسے کر لیتے ہیں. یتیموں کی کفالت کے لیے تو چلے کوئی ادارہ بھی ہوتا تو وہ بیواؤں کی کفالت کے لیے بھی ادارہ بنایا جاتا, یعنی ان کی ضروریات کے لیے بھی ادارے بنتے. وہ عورتیں معاشرے میں کہ پوری زندگی پیسی پڑی رہتی, ان عورتوں کی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان کو تحفظ کہاں سے ملتا؟ یتیموں کو تو آپ نے اداروں میں ڈال دیا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو زمانے کو جانے بغیر, اس عہد کو جانے بغیر, اس عرف کے تقاضوں کو جانے بغیر, اس سوچ میں کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چلے آج ہی کو لے لیں کہ آپ آج اس چیز کو انکریج کریں گے کہ مثلا کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی بچیوں کو آپ یتیم خانے میں بھیج دیں. وہ بچیوں کے سر پہ باپ کا سایہ, وہ شفقت, وہ ماں باپ کے تعلق سے جو زندگی کے قرینے پیدا ہوتے ہیں, ان سب سے اس کو محروم کر دیں, تو یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے. یہ آج کے زمانے میں آپ نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ اس زمانے میں یہ کام کریں. تو اب آپ یہ دیکھیے, میں ذرا بات مکمل کر لوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جنگ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی, شہید ہو گئیں مرد, ان کی بیوائیں موجود ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہنما کے طور پہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو سب سے پہلا سوال کیا پیدا ہوتا ہے خود عمل کر رہے ہیں, کہ خود عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ جو 3 شادیاں تھیں مزید 3 نکاح کیے, اور اس میں پہلا نکاح حفصہ بنت عمر سے ہے, دوسرا نکاح زینب بنت خزیمہ سے ہے, اور تیسرا نکاح ام سلمہ سے. یہ جو حفصہ بنت عمر ہیں, ان کے شوہر تھے خنیس, یہ بدر میں شہید ہو گئے. یہ سیدنا عمر کی بیٹی ہیں. اس کے بعد زینب بنت خزیمہ, یہ عبیدہ ابن حارثہ کی منکوہا ہیں, وہ بھی شہید ہو گئے بدر میں. تیسری ہیں ام سلمہ, ان کے شوہر بھی احد کے میدان میں زخمی ہوئے. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ خواتین جنہوں نے آپ کے لیے ہجرت کی, جنہوں نے آپ کے مشن کے لیے قربانی دی. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ام سلمہ کی. یہ جو ام سلمہ ہے, جس وقت ہجرت کا وقت پیش آیا تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ, ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سلمہ ان کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ ہم ہجرت کریں گے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خاندان کے لوگوں نے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا, ماں سے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا. شوہر کی شجاعت اور بہادری دیکھیں کہ بیٹے اور بیوی کو قربان کر کے وہ مدینہ ہجرت کر گئے کہ اللہ کے رسول کے آگے میں نے لبیک کہنا ہے
تو بیٹا بھی قربان اور بیوی بھی قربان. ان کو آنے دیتے ہیں تو اللہ لے آئے گا, نہیں تو میں تو جاتا ہوں. آپ پیچھے دیکھیں اس عورت کی حالت کہ اس کی گود سے بچہ لے گئے خاندان والے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 8-9 روز تک آپ بال بکھرائے روتی رہتی گلیوں میں مکے کی کہ میرے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں کو, ان کفار کو رحم آیا کہ ہم نے اس عورت پہ کیا ظلم کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر جا کر انہوں نے بچہ واپس کیا اور اس عورت کو اس بچے سمیت اونٹ پہ بٹھا دیا, اور وہ اکیلی خاتون مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی, اکیلی خاتون. تو وہاں پر ایک صحابی ان کو ملتے ہیں, آپ سوچیں ایک صحابی ان کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اور یہ عورت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کے حکم پہ ہجرت کرنے جا رہی. اللہ اکبر. اور اکیلی صحرا ہے, 300-400 میل کا مکہ اور مدینہ کا ڈسٹنس ہے, مہینہ اکیلی ایک خاتون ایک اونٹ پہ ایک بچے کے ساتھ اس تپتے ہوئے صحرا میں. یہ پہلو ہیں ان شادیوں کے, اس لیے پلیز غور سے سنیں ذرا, بیکاز ہم نے شادیوں کو نا ایک وہ یہ خاتون پہنچی ہے مدینے, سوچیں ذرا, سیکریفائس سوچیں. یعنی بچہ کسی ماں سے, آپ کا بچہ ہے, میرے بچے ہیں, ذرا تصور کریں کہ بچہ ماں سے چھین لیا جائے, شوہر سر پہ نہ ہو, اور ان بے آب و گیا وادیوں کی تاریک گھاٹیوں میں آپ ایک اونٹ پہ بچے کے ساتھ اللہ کے رسول کے مشن کے لیے قربانی دینے جا رہی ہوں. یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کے شوہر عہد میں رخصت ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے قربانی دینے والی خواتین کو کیا وہ اٹھا کے یتیم خانے میں پھینک دیں؟ ان کو عزت دی, ان کو یہ شرف دیا کہ ان کی اس صدمے کو کم کر سکیں, ان کی یہ دلجوئی کی کہ پیغمبر کے گھر پہ آ سکیں. تو یہ آپ کے مشن کے تحت آپ کی شادی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر بھی یہ سب شادی شدہ خواتین ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں جو رخصت ہوئے ہیں جنگوں میں, ان کو آپ گھر پہ لے کر آئے. تو 3 آپ کی وہ ابتدائی زندگی کی شادیاں ہیں, وہ تو بالکل الگ ہو گئیں. جو 8 بعد میں ہوئی ان میں سے 3 یہ ہیں, یعنی زینب, 5 رہ گئیں, حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ شادیاں ہیں, ٹوٹل ہو گئی اب 6. اب آپ یہ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت غلامی ایک ادارے اور انسٹیٹیوشن کی طرح عرب میں موجود ہے. اسلام نے آغاز نہیں کیا اس کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریج کے ساتھ اس کے خاتمے کے احکامات دیے. قرآن مجید میں کبھی ہم غلامی بات کریں گے, ہم بتائیں گے ڈیٹیل کہ غلامی کیسے ختم کی. اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ, آپ ذرا دیکھیے کہ غلامی کا اسٹیٹس تو آپ بلند کرنا چاہتے تھے, لوگوں کا فکر رقبہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ملاحظہ کیجئے کہ اپنے آزاد کردہ غلام, آپ بنو ہاشم سے ہیں, عرب کے ایک اوپر کے خاندان سے, ایلیٹ سے, اشرافیہ سے, اپنے آزاد کردہ غلام کی شادی اپنی رشتہ دار, اپنی کزن زینب بنت جہش سے کر دی. یعنی کہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ غلامی کے اسٹیٹس کو یوں بلند کیا جاتا ہے. نہ منہ بولا بیٹا, لیکن غلام تھے, ان کو آزاد کیا اور ان کی شادی اپنی کزن سے شادی کر دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آزاد کردہ غلام جس کو لوگ بالعموم کہتے تھے کہ تو آپ کے بیٹے ہیں, متبنہ, یعنی یہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے آپ نے بنایا ہوا تھا, آپ کے گھر پہ رہتے تھے, شادی کر دی. شادی چل نہیں سکی, اس کی سماجی وجوہات. سیدنا زید اس قصر سے نہیں نکل سکے جو ایک کسی بڑے گھر میں جا کر ریلیشن پیدا کرنے کا قصر. قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے, سورہ احزاب میں آپ دیکھیے کہ اشارہ کیا ہے, جس وقت یہ چیز زیر بحث ہے تو وہاں کہا ہے کہ اب ہم نے زینب کا نکاح جو ہے وہ کر دیا رسول اللہ سے, تو وہاں ایک اشارہ موجود ہے کہ ان لوگوں کی سال گزرنے کے باوجود ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ملحد سرکل سے بھی اور غیر مسلم سرکل سے بھی ایک کیا کہتے ہیں آرگومنٹ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ تصور ہے کہ اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ طلاق کرا کے خود شادی کر لی اپنی خواہش کے لیے. یہ ایک اعتراض آتا ہے. وسلم کو شادی کرنی ہوتی تو وہ تو آپ کے خاندان میں موجود ہیں, آپ کے انتخاب میں موجود ہیں, اس میں آپ کو یہ پروسیس گزار کے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت زید کی اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر ہوئی, آپ کی خواہش پر ہوئی, آپ نے خود کرائی, آپ نے خود کرائی. ٹھیک ہے, یہاں وہ تو پوائنٹ ہی مر گیا نا پھر کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی, آپ نے خود شادی کرائی. آپ کے کہنے پر آپ کی جو کزن ہیں انہوں نے آپ کے اس فرمان کے آگے مسلمان ہوئی ہے نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حمزہ بھائی. مثلا آپ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں 21ویں صدی آ گئی نا, آج بھی ہم شادی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ذات کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, جاٹ ہے, مغل ہیں, کیا ہے کہ کیا نہیں ہے. اس زمانے میں جس وقت غلامی موجود ہے, آپ ایک غلام کو آزاد کر کے اس عہد کے بڑے خاندان کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ, یار دیکھیں وہ پلٹ گیا, سارا ایک پیراڈائم ہی پلٹ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, بالکل جب نہیں چل سکی, 1 سال نہیں چل سکی, اور قرآن سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ تعلق بھی قائم نہیں ہوا, تعلق بھی قائم نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے, رشتہ دار ہیں, آپ کے کہنے پہ انہوں نے قربانی دی, معاملہ آگے نہیں چل سکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اقدام کر دیتے اگر, تب بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ یہ میری کزن تھی, اس کا خاندانی مرتبہ تھا, میں نے غلامی کا
ادارہ اپلفٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا, نہیں چل سکا تو چلو اس کی دادرسی, اس کی دلجوئی کے لیے میں نکاح کرتا ہوں. آپ نے پوری کوشش کی, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ جو چاہتے تھے کہ نہ ہو, ہم نے فیصلہ کر دیا کہ آپ زینب کے ساتھ رہیں گے اور ہم نے نکاح کر دیا. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ اگین وہ ایک آرگومنٹ یہ لایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ شاید اس وقت معاشرے کو یہ بات قابل قبول نہ ہو, بیکاز وی ہیو ٹو تھنک فرام دی ادر سائڈ, کہ معاشرے کو شاید یہ بات قابل قبول نہ ہو کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی ایکس وائف کے ساتھ, منہ بولے بیٹے کی ایکس وائف کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے لیے کہا کہ میں نہیں کروں گا, اور پھر کیونکہ غیر مسلم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نعوذ باللہ جو ہے لکھا, تو کہتے ہیں کہ خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک گرین لائٹ لے لی کہ میں کر سکتا ہوں شادی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو خدا کا بیان ہے اس میں, یعنی اگر نعوذ باللہ, اس کے لیے تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ پورا کلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ دیا ہے. پہلے تو ہم غیر مسلموں کو اللہ اور اس کا رسول سمجھائیں گے, پھر بتائیں گے قرآن کیا ہے. وہ یہ خود اشارہ دے رہا ہے کہ بھائی تم دل میں یہ بات رکھے ہوئے تھے, ہم نے فیصلہ کر دیا. یعنی الٹا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے, یہ شاید نہیں کرنا چاہیے, تو قرآن میں اس کا آیا کہ اس میں کوئی ایشو نہیں. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے خاتم النبیین والی, یہ اس موقع کی آیت ہے جس موقع پہ یہ چیز زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 چیزیں حاصل کی. پہلی چیز یہ کہ یہ روایت کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے, اب اس کی دادرسی کے لیے میں شادی کروں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو منہ بولے بیٹے متبنہ کی منکوہ سے شادی کر رہا ہے, گویا اپنی بہو سے شادی کر رہا ہے. تو یہ رسم, یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہ کرتے تو کون کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ یہ سندیشے میں نہ جائیں کہ جی یہ دنیا کیا کہے گی, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اقدام کیا, معاشرے کے نارم سے آگے بڑھ کے اقدام کیا. آپ ہی نے اگر یہ دوسرا اقدام آپ سے نہ کرواتا تو وہ معاشرہ کے جس میں غلام سے شادی کرنے والی خاتون موجود ہیں, ان سے کون شادی کرتا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اگلے کی پوری لائف کو ایک طرح سے اسٹیک پہ لگا دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ فیصلے میں وہ بڑی غلط روایت جو عربوں میں قائم تھی کہ آپ نے منہ سے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے, کہا کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ فیصلہ ہو گیا. تو اب ہو گئی 4 شادیاں, پیچھے رہ گئیں 4 شادیاں, گویا 8 شادیاں ہیں جو آپ نے اپنی حیثیت بشری کے علاوہ اپنے مشن اور اس کے تحت کی ہے. اس کے بعد ان 4 شادیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل قانون اور ضابطہ نازل کیا قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت 50 سے 52 تک, اور وہاں پر یہ بتایا کہ اب آپ کے معاملے میں, کیونکہ آپ ایک خاص مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی خاص ذمہ داریاں ہیں, شادی کا ایک نیا قانون ہم نازل کر رہے ہیں جس کا امت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کے آپ پابند ہیں. اس میں 3 پہلو بیان کیے, بہت مختصر بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جنگی اقدام کے نتیجے میں جو خواتین آتی ہیں, عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی اور کوئی خاتون آپ کے پاس آ گئی ہے, جنگ آپ جیت چکے ہیں, تو اب وہ نکاح آپ سے آپ ختم ہو گیا, اس کا بدل یعنی اس کا نکاح باطل ہو چکا ہے, اب وہ آزاد خاتون ہے. تو یہ جو بڑے قبیلوں کی خواتین ہوتی تھیں, آپ ذرا تصور کریں کہ آپ نے کسی جگہ کو فتح کیا, وہ فتح کی کیا قانون تھا اس کو ہم الگ سے زیر بحث لائیں گے. فتح کیا, وہاں کے سردار کی فرسٹ لیڈی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, آپ کے علاقے میں آ گئی ہیں. آپ اگر اس خاتون کو کسی اپنی سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ نکاح کروا دیں, ذرا تصور کریں کہ اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ ہو. یعنی فرسٹ لیڈی ہیں, لیٹس سپوز یہ رومن ایمپائر اگر ہم ایسی دیکھیں کہ فرسٹ لیڈی ہیں, ان کا کوئی رہن سہن ہوگا, کوئی زندگی کے طور طریقے ہوں گے. اب وہ اگر ہار گیا ان کا ملک اور ہسبینڈ صاحب فارغ ہو چکے ہیں, اب اس خاتون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی کہ اس کو کوئی آپ اور میرے جیسے نارمل آدمی کے ساتھ شادی کرا دی جائے تو گزارا نہیں کر سکے گی. آپ یہ دیکھیے کہ ایموشنلی بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہاں سے جو خواتین آتی ہیں جنگی اقدام کے نتیجے میں, وہاں کی جو معزز خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک لحاظ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے تحت سیدہ جویریہ سے نکاح کیا. غزوہ بنی مستلق کے اندر یہ آپ جب غزوہ بنی مستلق ہوا, مسلمانوں کو فتح ہوئی, تو یہ وہاں کے سردار کی بیٹی ہے. آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ایک مفصل قانون بیان کیا اس کے بعد, یعنی 3 ابتدا کی, 4 اس کے بعد, جن میں سے 3 جنگی اقدام کے نتیجے میں شہید ہونے والی بیواؤں سے, اور ایک معاملہ زینب بنت جہش کا کزن ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے ضابطہ ہے. اس ضابطے میں 3 پہلو تھے. پہلا پہلو کہ جب ان علاقے کے بڑے معزز لوگوں کی کوئی خواتین آتی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نکاح, وہاں سے بھی اقدام ہوگا, ظاہری بات ہے وہ خود آنا چاہیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے. تو اس سلسلے میں آپ نے سیدہ جویریہ کو قبول فرمایا, سیدہ صفیہ کو قبول فرمایا. غزوہ خیبر کے اندر حی بن اخطب وہاں کے سردار, ان کی صاحبزادی ہیں یہ, آپ نے ان کو قبول فرمایا. اور یہ 2 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زاویے کے تحت ہوئے. اس کے بعد اس قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی پھوپھی ذات, ماموں ذات, چچا ذات, خالہ ذات, وہ خواتین
جنہوں نے آپ کے مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ کے خاندان میں آپ کے دست و بازو بنی ہیں, آپ ان خواتین کی دلداری کے لیے بھی ان سے شادی کر سکتے ہیں. مثلا اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ سے شادی کی. آپ ذرا تصور کریں, لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شادیاں ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں. یہ جو ام حبیبہ ہے, میں نے آپ کو ام سلمہ کا قصہ سنایا کہ بچہ وہاں بال کھول کے رو رہی ہیں, اکیلی اونٹنی میں بیٹھ کے اس ڈرامہ سے آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور عنایت دیکھیں کہ پیغمبر کے گھر کے شرف اور فضیلت دیکھ ان کی دلجوئی کی ہے. یہ ام حبیبہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں, یہ حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی. حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی جس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا. وہاں جب یہ گئی ہیں تو ان کے شوہر تھے عبداللہ بن جہش, ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی, دونوں مسلمان تھے. عبداللہ بن جہش مرتد ہو گئے, مسیحی ہو گئے, اسلام چھوڑ کے مسیحی ہو گئے. آپ ذرا تصور کریں, حبشہ میں ایک عورت, رسول اللہ کے خاندان کی عورت, آپ کی کزن, آپ کے مشن کے لیے اپنا گھر در چھوڑ کے جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, اور شوہر مرتد ہو جاتا ہے. ذرا تصور کریں اس کے ڈرامہ کی, اس کے درد کی, اس کی دلجوئی کہ میں نے تو اپنے اس کزن کے لیے, اس کے مشن کے لیے, اس کے دین کے لیے شہر چھوڑ دیا, شوہر کو لے کر گئی, شوہر نے مجھے چھوڑ دیا. آپ ذرا تصور کریں اس درد کو, اس پین کو. یہ ہیں وہ ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, ان سے آپ نے شادی کی. اور آخری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا کہ اب آپ کو کوئی خاتون جو مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے, آتی ہے, آپ سے نسبت کا حصول چاہتی ہے, یعنی قربانیاں دیا. ذرا تصور کریں خواتین کی مینٹیلٹی اور سائیکالوجی کو آپ دیکھیں کہ وہ خواتین, شوہر رخصت ہو گئے, گھر در میں کچھ نہیں رہا, بچے, یعنی اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو جنگوں میں لوگوں نے آخر رسول اللہ کے مشن کے تحت ان کی قربانی دی. وہ خواتین اگر رسول اللہ کا یہ نسبت لینا چاہیں کہ ہم قیامت میں ازواج مطہرات میں اٹھیں, تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اس کی اجازت ہے, لیکن اس کے بعد آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے. آپ پر پابندی ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ آپ کو کسی خاتون کا حسن کیوں نہ متاثر کرے. جب یہ کہہ دیا کہ اس کے بعد آپ شادیاں نہیں کر سکتے, ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ پر ان تمام عورتوں کے ساتھ یکساں تعلق یا جو یکساں انصاف کا تقاضا ہے اس کی پابندی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ شادیاں آپ نے تھوڑی کی ہیں, یہ تو اللہ نے اپنے مشن کے تحت جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی ازواج ہیں یہ سب اس کی گواہی دیتی ہیں کہ اس سب کے باوجود آپ نے خوبی کے ذریعے احسن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھائی, اور یہی ازواج مطہرات ہیں جن کے ذریعے دین کے وہ معاملات جو گھر در کے معاملات ہیں, آپ کا وہ اسوہ جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے, یہ آپ کی ذاتی زندگی کی رفیق ہیں, حسر و سفر کی امین ہیں, آپ کے رازوں کی امین, یہ بتاتی ہیں. تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا ذخیرہ رہتی دنیا کے سپرد ان ازواج مطہرات سے. تو میں خلاصہ کروں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں, کل 11 شادیاں. پہلا انتخاب 25 سال کی عمر میں ایک شخص کر رہا ہے اپنے سے, 20-25 سال بڑی عمر کی, 25 سال اس کے ساتھ گزارتا ہے, کبھی شادی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی, جو عرب میں ایک معروف روایت ہے. اس کے بعد بچیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو نہیں ہے, خولہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ شادی کریں. وہاں بھی 2 انتخاب ہیں, وہاں پر آپ جس کو لے کر آئے وہ ایک بیوہ, ایک بوڑھی خاتون ہے, اس کے بعد ان کی رضامندی سے سیدہ عائشہ کو لے کر آئے. بس یہ آپ کی زندگی ہے. اس کے بعد یہ مشن ہے جس میں 3 شادیاں آپ نے کی ہیں, وہ ان خواتین سے جو جنگوں میں جن کے شوہر شہید ہو گئے. اس کے بعد اپنی کزن کو اپلفٹ کیا غلامی کے ادارے کو بلند کرنے کے لیے, ان کی ٹریجڈی ہوئی, ان کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اتارا اور کہا کہ جو جنگ کے اندر آ جاتی ہیں خواتین اور معزز خاندانوں کی ہیں, قبول کر سکتے ہیں آپ ان کو. کہا کہ جو دلداری چاہتی ہیں, جن کی دلجوئی مقصود ہے, نسبت کا حصول ہے, ان سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کی پھوپھی ذاتی, قرآن کے الفاظ ہیں, خالہ ذات, ماموں ذات, وہ عورتیں جنہوں نے قربانی دی ہیں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد آخری بات کرتا ہوں, وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے, جس کو خدا کا خوف ہے, چلو خدا کے خوف کو نکال دیں, کوئی شخص کہتا ہے میں خدا کو نہیں, انسانیت کا خوف ہے, اخلاق پہ کھڑا ہوا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک پاکیزہ صفت انسان, جن کی زندگی اور آپ کے یہ شادیوں کا پورا تصور, یہ تاریخ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے خواہش نفس کے تحت ایک شادی بھی نہیں کی, اور جو شادی اپنی مرضی سے کی وہ بھی اپنے سے بڑی عمر کے خاتون سے کی. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتا ہے, ان لوگوں کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں. اور ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہے, اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی ایک ایک شادی کو تم اٹھاؤ اور ثابت کر کے دکھاؤ کہ اس میں انسانی نفس,
انسان کے جنسی تقاضوں یا انسان کی خواہش کا کوئی ادنا سا بھی عمل دخل. بلکہ ان کی شادیوں کا جب ہیومن لیول پہ آپ اگر اینالائز کریں تو آپ کو مزید محبت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اینڈ حضرت عائشہ کی عمر, بہت سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں 6 سے 9 سال, 6 سال میں نکاح ہوا, 9 سال پہ رخصتی ہوئی, لیکن ہم جب ذرا مطالعہ کرتے ہیں کچھ مواد کا تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی عمر 16 سے 18 سال تھی. دیکھیے یہ ایک بالکل غلط بات ہے, لغو بات ہے, مسکنسیپشن ہے, لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی ہم نے شادیوں کو ذکر کیا, میں 3 باتیں 3 منٹ میں مختصر عرض کرتا ہوں, ایک عام سننے والے کو اپنی عقل سے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر یہ 3 فیکٹس ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی بوقت نکاح اور 9 سال تھی رخصتی کے وقت, تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ جو ہماری کتابوں کے اندر بعض غلط چیزیں آ گئی ہیں, وہی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ غلط ہے, کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی ہم نے ڈسکس کیا, جس وقت سیدہ خدیجہ رخصت ہوئی ہیں, گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, وہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہیں خولا, اور وہ جو مقصد لے کر آئی ہیں کہ آپ کے گھر پہ بچیاں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ وہ آپشن پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ جس 6 سال کی بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بیوی کی ضرورت ہے, تو میں 6 سال کی بچی کے پاس آپ کا پیغام بھیج. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ بالکل. پہلی ایک سائڈ پہ وہ مینشن کر رہی ہیں ایک خاتون جو عمر رسیدہ ہیں, ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں, اور دوسری سائڈ پہ حضرت خولہ 5-6 سال کے بچوں کا خیال کرنے کے لیے 6 سال کی بچی کو کیسے ریکمینڈ کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وہ لفظ بھی بچی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو 6 سال کی ہو, اس کو جاریہ کہتے ہیں, وہاں پر یہ لفظ بھی نہیں آیا. تو آپ دیکھیے کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی عاقل آدمی تصور, چلے ان کو چھوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت چھوٹی بچیاں ہیں, ان کو سنبھالنے کے لیے ایک بچی کو گھر پہ لے کر آئیں گے. It's not a rational decision, ویسے بھی یہ ایک ہی دلیل کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا تھی. 2 مختصر باتیں اور کر دیتا ہوں, یہ آپ کے سامنے تاریخ کا لٹریچر ہے. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہا, دنیا سے رخصت ہوئی ہیں 100 سال کی عمر میں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا, اور رخصتی کا سال ہے 73 ہجری. 73 ہجری میں رخصت ہوئی ہیں دنیا سے, 100 سال عمر تھی. اس کا مطلب ہجرت کے وقت آپ کی عمر 27 سال ہونی چاہیے. 27 سال ہونی چاہیے نا, کیونکہ اگر 27 سال ہونی چاہیے ہجرت کے وقت, جس وقت ہجرت ہوئی ہے. 10 سال بڑی ہیں یہ سیدہ عائشہ سے, تو اگر بڑی بہن 27 سال کی ہے تو چھوٹی بہن کو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 17 سال کا. چلیے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی میری عقل نہیں مانتی ہے, حالانکہ ہماری کتابوں نہیں, میں کہتا ہوں ہماری ہی تاریخ, یہ کتابوں میں, انہی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا. چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر یہ بتا رہے ہیں ہجرت سے پہلے آپ نے حبشہ میں ہجرت کا قصد کیا, سیدنا ابوبکر نے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت متم کے اس گھر میں گیا کہ جس کے بیٹے سے بات طے ہوئی بھی تھی عائشہ کی کہ بھائی ہم تو ہجرت کرنے جا رہے ہیں, ہجرت سے 8 سال پہلے. تو اگر سیدہ عائشہ کی عمر پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی, یعنی سیدہ عائشہ کی عمر اگر بوقت نکاح 9 سال تھی, تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کوئی عقل باور کرتی کہ 1 سال کی بیٹی کے لیے میں رشتہ مانگنے جا رہا ہوں کہ اس کو رخصت کر کے لے جاؤ کیونکہ میرے گھر لے کے جانا ہے. تو یہ جو نقطہ نظر ہے لغویت پہ مبنی ہے, اس کو علم اور عقل اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تاریخی حقائق اس کے برخلاف ہیں, عملی تصورات اور مثالیں اس کے خلاف ہیں, جو تقاضے ہیں شادی کے وہ اس کے خلاف ہیں, تاریخ اس کے خلاف ہے. یہ تصور بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا کہ جس وقت کچھ کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کی عمر 9 سال تھی. کیوں لکھا گیا اس کا تجزیہ بہت سارے اہل علم نے کیا ہے, آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. حکیم نیاز احمد ہیں, حبیب الرحمان کاندلوی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پورا جملہ بتانے کے بجائے 19 کہنے کے بجائے 9 کہہ دیں. اس طرح ہمارے بھی زبان میں جو ہے نا چوتھی کا چاند ہے اور 14ویں کا ہو تو 1 آپ حذف کر دیتے ہیں. بات وہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچ گئی, اور سنیے قسمت ہم مسلمانوں پہ کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نہیں یہی معاملہ تھا, جبکہ وہ تاریخی ریکارڈ اس بات کے حق میں ہے کہ معاملہ یہ نہیں تھا. اور ہم دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, اس پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. حسن بھائی تھینک یو سو مچ.